لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جام وصال دا پین والے عشق عاشق مست جمال ہو روندے جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد حال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غر کال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندا ہی ہر ایک نو قد پر کوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی
زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی، جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی، لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالماں رڑکنا کی۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، منتظمین محفل، منتظمین جلسہ، قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، اور سٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء و مشائخ کے ساتھ محافظ ناموس رسالت اور 1.5 ارب میں سے عشق کا ذائقہ چکھنے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور آبرو پر کٹ مرنے والے، پہرا دینے والے غازی اسلام غازی محمد عامر عبد الرحمن شہید چیمہ نور اللہ مرکزہ کے والد گرامی قبلہ محترم المقام محسن ملک و ملت پروفیسر نذیر احمد صاحب چیمہ زیدہ شرف وہ کرسی صدارت پر تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کا سایہ صحت عافیت کے ساتھ امت مسلمہ پر قائم اور دائم رکھے۔ میں ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ 7 ستمبر کو دو حضرات نے ختم نبوت پر تقریر کی، جو دونوں مولوی نہیں ہیں، ٹی وی پر، ایک جسٹس نذیر غازی جو کہ ریٹائرڈ ہیں اس وقت، اور دوسرا اوریہ مقبول جان صاحب جو کہ اخبار میں لکھتے ہیں۔ دونوں کو حکومت نے نوٹس بھیجا ہے کہ آپ نے مرزائیوں کی دل آزاری کی ہے۔ پہلے دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بات رکے گی نہیں، لوگ کہتے تھے نہیں سپیکروں پر رک جائے گی۔ غازی صاحب کے مسئلے میں، غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کے مسئلے میں یہ کہاں سے کہاں چلے گئے، پھر ہمارے علماء کے ساتھ جو انہوں نے زیادتیاں کی، ایک عالم نسل در نسل عالم ہے، اسے آ کر پوچھنا کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تمہاری ماں کا کیا نام ہے، تمہاری خالہ کا کیا نام ہے، تمہاری نانی کا کیا نام ہے۔ ابھی یہ بات بہت آگے چلے گی، لیکن شاید پھر لوگوں کے پاس وقت نہ بچے، پھر اس وقت ان کو آتش بدو دست خیش در خرمن خیش چون خود زدام چن عالم از دشمن خیش۔ پھر اس وقت ہر بندہ اٹھ کر کہے کہ اوہو میں نے تو اپنے کھلیان کو خود آگ لگائی ہے، میں اس وقت خاموش تماشائی بنا رہا۔ میں نے کہا چھوڑو، بغیر سپیکر کے بھی تو اذان ہو ہی جاتی ہے، چھوڑو، ایسے مولوی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس وقت گزر چکا ہوگا، پھر بہت بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انگریز پیر میر علی شاہ کو نہیں ڈانٹ سکا، ہاں جی، انگریز پیر میر علی شاہ پر پابندی نہیں لگا سکا، حالانکہ انگریزوں کی حکومت وہ تھی کہ جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی ان کی سلطنت تھی، اور پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف سے چلے انگریزوں کے لگائے ہوئے گندے پودے کو اکھیڑنے کے لیے چلے،
آپ کا ایک مرید تھا سی آئی ڈی میں، اس نے پیر میر علی شاہ صاحب کو کہا بھی صحیح کہ حضور انگریزوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میر علی شاہ کو ہم نے بر صغیر سے نکال دینا ہے، یہ آئے دن مرزائیوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ناموس رسالت پر پہرا دیتا ہے۔ پیر صاحب غیرت مند فقیر تھے، تو آپ نے آسمان کی طرف ایسے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے تو لوح محفوظ پر لکھا ہوا کچھ اور دیکھا، کہ لوح محفوظ پر تو یہ لکھا ہے کہ انگریزوں نے یہاں سے جانا ہے، میر علی شاہ نے نہیں جانا۔ پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، اور انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب تو وہاں سے چلے اور قیدیانی کے مقابلے میں آئے۔ انگریز پیر میر علی شاہ صاحب پر پابندی نہ لگا سکے، نوٹس جاری نہ کیا، اور یہ کلمہ پڑھ کر حضور کا، اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ جتنا بھی آپ نے خرچ کیا ہے نا، یا میرا آنا یا علماء کا مشائخ کا آنا، اگر آپ کو ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں نا ابھی سمجھ آیا تو یہ سارا کچھ خسرت دنیا والآخرہ ہے۔ سویرے اٹھ کر تسی بھی وہ گل کرو، مولوی صاحب بڑیاں ڈاڈیاں گلاں کیتیاں، او میں آکھا جلیا اسلام گلاں کردہ ہی ڈاڈیاں، اے میں نے کوئی ایک آیت قرآن دی پڑھ کے دسے کہ قرآن نے کیا ہوئے کہ حضور دے خلاف جڑا بندہ گل کرے او دے نال نرم پالیسی اختیار کرو۔ کوئی قرآن دی آیت، میں حاضر ہاں، حافظ ہاں، میں نے کوئی بندہ اٹھ کے بھرے مجمع جو دسے کہ قرآن وچ موجود ہے جڑا صحابہ دے خلاف بکواس کرے، قرآن کہندا نہیں انہاں نال یاری رکھو، آل بیت دے خلاف جڑا بک بک کرے، قرآن کہندا نہیں نہیں ہاتھ نرم رکھو، جڑا نبیوں دے خلاف بھونکے، قرآن کہندا نہیں ہاتھ نرم رکھو، جڑا آخرت نو نہ مننے، قرآن کہندا نہیں ہاتھ ہولا رکھو، جڑا فرشتیاں دی توہین کرے، قرآن کہندا نہیں ہاتھ ہولا رکھو۔ کون سے اسلام کی لوگ باتیں کرتے ہیں؟ میں نے تو نہیں پڑھا اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ قاتل قاتلہ قاتلو، ایک نہیں فرمایا میرے حبیب اعلان کرو قیامت تک تو اڑی امت کافروں دے خلاف جہاد اور قتال کردی رہے یہاں تک کہ کفر کا فتنہ ختم ہو جائے۔ قرآن تو کفر کو فتنہ کہتا ہے، اور پوری دنیا پر محمد عربی کا دین پھیل جائے، لیکن گھر بیٹھ کے تو نہیں ہونا۔ تسی بھی کہو حالات نہیں ٹھیک، میں بھی کہوں حالات نہیں ٹھیک، بس یہ حالات کا رونا رویا، حالات نہیں ٹھیک جی مولانا صاحب، تسی بھی پتر بچا لے تے میں بھی بچا لے، مسیتاں دے سپیکر تو اتر نہیں سن۔ ظاہر اسلام تو پھر خون منگدا، نہ تسی دین واسطے تیار ہو نہ میں دین واسطے تیار ہاں۔ وہ تو کہندا کدی بدر چلو، وہ تو کہندا بھاویں 8 تلواراں بدر دی طرف چل پو، تو کسی صحابی نے کیا حضور 992 بندیاں دا کی بنے گا، 1000 بندہ کے کھڑیا تلواراں 8 ساڑھے کول، کسی صحابی نے گل کی تھی؟ انہوں نے کہا جی کھجوراں بھی کوئی نہیں پوریاں، تو میرے آقا و مولا فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو کسی صحابی نے کہا آج ہر بندہ کہتا ہے چھڑو جی مولوی صاحب اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں کہا نہیں اسلام بدر میں لے جاتا ہے۔ بدر میں اسلام لے جاتا ہے، اور راستے میں پھر پوچھتا ہے کہ واپس جانا ہے یا آگے جانا ہے؟ تو صحابہ کیا کمال والی گل ہے جناب، بدر تے ہے کھڑیا، سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ حضرت سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دو، باویں بدر اے کھڑیا، لیکن تسی حکم دیو تو کیسر و کسرنا بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، تسی حکم تو دیو۔ میرے آقا و مولا نے کتنی خوشی دا اظہار فرمایا، فرمایا اشرق وجہ رسول اللہ، حضور کا چہرہ انور تو پہلے ہی بے مثال ہے، حضور کا چہرہ انور چمک اٹھا۔ آج مسلمان کہتے ہیں نہیں نہ بدر کی طرف جا، اندر بیٹھو۔ میں آقا ہوں پھر کیوں تیارے اتارے تسی موٹر وے ہوتے، اسی جے یہی تقریراں کردے سی تے کہندے مولوی دہشت گردی کی باتیں کرتے ہیں، ہن تسی تیارے کیوں اتارے موٹر وے تے مودی ایک گل کیتی تے ہن تیارے کیوں اتارے؟ اسی تے یہی رونا پہلے روندے سی اٹھو کفر دے خلاف، کہندے سی نہیں 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 اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہا اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔
راتوں رات موٹر وے خالی کرا کے تسی گھوڑے اتارے کہ نہ اتارے نہ گھوڑے انہوں نے. اسلام کہندا یہ سی بھی گھوڑے تیار رکھو. اے تیارے جتنے نے گھوڑے نے، میزائل جتنے نے اسلام دے گھوڑے نے. ہاں گھوڑے تو مراد ہے 4 ٹنگ والے گھوڑے کوئی نہیں. ہن کہو نا مودی نو جو کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن تے جناب اتوں لے کے تھلے تک یہی گل کر رہے ہو کہ جناب ہم چپے چپے کی حفاظت کریں گے. تے میں آکھا جدو مولوی خادم تقریر کردا آپ نے نبی دی عزت دی، تسی کہندے ہو مولانا ہلکی بات کرو. ہمیں کہتے ہیں ہلکی بات کرو. اور آپ جناب جہاں نثارہ نے نواز شریف ہی بنا چھڑی تنظیم. اجے عمران خان چلیا کوئی نہیں اسلام آباد تو انہیں پہلے زندگیاں زنانیاں بھی ڈنڈے لے کے کھڑیاں ہو گئیاں، گنڈے لے کے تے انڈے لے کے کھڑیاں ہو گئیاں. میں کہا ذلیل دے بچے جہاں سارا نے بدرو احد پر درود. جہاں ساری کائنات جی کوئی جگہ ہے اور رسول اللہ دی ذات ہے بس. ہوں تھوڑی زنانیاں ٹوک کے بھی لہران تاوی امن دی بات ہے، اور ڈنڈے بھی چک لون زنانیاں تاوی امن دی بات ہے. مولوی خادم صرف تقریر کرے تو کہتے ہیں آج جناب وہ اس علاقے میں نہیں آ سکتا، کیوں؟ وہ بڑی سخت باتیں کرتا ہے اپنی عزت واسطے. اپنے نہ دے کارکونے نہ روکے، بلکہ دونوں طرف شیری ہو رہی کہ جناب تسی بلے تیار کرو، تسی ڈنڈے تیار کرو. اور ہمیں درس دیتے تھے مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، یہ ڈی چوک میں بھی سخت بولتے ہیں، یہ فلاں بھی سخت بولتے ہیں. ایتھے بھی کئی چبڑ بیٹھے ہونے جڑے مخبر حکومتی ٹٹو بیٹھے ہونے او لکھ رہے ہیں جی مولانا بڑی بات کرتے ہیں، مولانا بڑی بات کرتے ہیں. شرم تے حیا انہاں نو کوئی نہیں. اور جلیا جب رسول اللہ کی بات آئے تو بات گرم ہی ہوتی ہے، نرم نہیں ہو سکتی. بات نرم نہیں ہو سکتی، بات گرم ہو سکتی. گل باویں اگر مگر نہ تے مفکریت نہ اسلام نہیں پھیلیا. میں ہن گل کرن لگا فتح مکہ دے موقع تے گل باویں ایک ہی ہوے لیکن دھونت اگلے دا نکلے. فتح مکہ والے دن حضرت سعد بن عبادہ ایتھے میں گل کرن لگا. لوگ کہتے ہیں اسلام امن سے پھیلا. میں کہا مکہ بھی فتح ہویا تے تلوار نال ہویا. اے بیٹھے نا علماء کو پوچھو مکہ فتح کدے نال ہویا؟ تو پھر تلوار دی نفی کیوں کرنے ہو؟ کیوں یہ لوگوں کے سامنے تقریراں کر دے ہو کہ اسلام امن سے پھیلا؟ رسول اللہ میں مولوی خادم تک تلوار نہیں چاہ سکدا، یہ ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، بوز دل ہے. اس نو حق ہی بندا ہے خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کرے. یہ رسول اللہ دیاں تلواراں دی نفی کیوں کرنے؟ میں نو دسو مکہ فتح تلوار نال ہویا یا امن نال ہویا؟ 21 سال تو بعد مکہ فتح ہویا وہ بھی تلوار نال ہویا. تے مدینہ پاک کے 3 قبیلے رہندے سن، بنی قینقاع اور بنی نذیر. بنو ہی ٹھیک ہے تے بنی مطلب بعد میری پہ غلطی کڈو ہاں جی تے بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے رہندے سن. نبی علیہ السلام دی ظاہری تینوں یہودی بدماش سن، گنڈے سن تینوں قبیلے. انہاں نوں بھی رسول اللہ نے تلوار نال وڈیا تے مدینے چ امن ہویا. نہیں وڈیا جی. بنو قریظہ دا تو حضور نے ایک مرد بھی نہیں چھوڑا، سارے مروا دیتے رسول اللہ. اے گلاں بیان کیتیاں ہوندیاں تو پھر لوگاں نوں اسلام امن گلاں کرنیاں سن. میں آکھاں دریائے جہلم دے کنارے مسلماناں دیاں دھیاں دے پیچھے جدوں ہندو فوجی لگ دین نا تو دریائے جہلم دے کنارے کھڑے ہو کے پیچھے ویکھدیاں ہندو فوجی آ رہا ہے، اگے ویکھدیاں دریا. پھر اس ویلے چیخ مار دیاں کہ ہے کوئی محمد بن قاسم. پھر کبو نہ امن دی باتاں. پھر جدو محمد بن قاسم دی آواز کوئی نہیں آندی پھر دریائے جہلم میں چھال مار دینیاں. اسلام امن سے پھیلا، اسلام امن سے پھیلا، اسلام امن سے پھیلا. اسلام انج پھیلیا. میں ہن خالد بن ولید دا ایک خط سنان لگا. خالد بن ولید جدو رومیاں نال جنگ کرن گئے نا تو آپ نے خط لکھیا، اتنا سارا نکی جی چٹ لکھی. آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سننا ذرا اسلام کیا کہتا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملأ فارس. فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. خالد بن ولید کا خط رستم، مہران اور ملأ فارس، فارس کے تمام بدماشوں کے نام. فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی. سلام ادے تے ہوئے جنہیں رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا. اما بعد فرمایا سنو فإنا ندعوکم الی الاسلام. فرمایا اسی تو انہوں کہنے ہیں حضور دا کلمہ پڑھو.
جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دو. آج یہ موقف اختیار ہوتا ہے. جتھے کوئی تسی ادھر پیچھے آ جاؤ، پریشان ہو رہے ہیں لوگ، تسی ادھر پیچھے آ جاؤ. توجہ، آپ نے کی فرمایا فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فرمایا اسی تانوں دعوت دیندے ہیں کلمہ پڑھو رسول اللہ دا. فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم کلمہ نہ حضور کا نہیں پڑھتے، وَآتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، پھر ذلیل ہو کے ٹیکس دے کے ساڑی رائے وچ رہنا پڑنا، ذلیل ہو کے. فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم حضور کا کلمہ بھی نہیں پڑھتے، ٹیکس بھی ہمیں نہیں دیتے، تو إِنَّمَا أَنَا قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّ الْأَعَاجِمُ الْخَمْرَ. فرمایا خالد دا خط پڑھ لینا، میرے نال رسول اللہ دے او غلامن جس طرح تسی شراب نو پسند کر دے، او موت نو انجے پسند کرنے. دسو جی اے اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ فرمایا آؤ پھر میدان حاضر ہے. ایتھے پھر اقبال بولیا، کہنے لگا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. میں خالد بن ولید دی قبر تے حاضر ہویا، اتھے لکھیا کی سی، او سر سنو، مولی خادم کی پگڑی بڑی قیمتی ہے، انہوں کوئی چانڈا نہ لگ جائے اسلام دی خاطر، انہوں ہتھکڑیاں لگ گئیاں تو پھر اسلام تے ڈھائے پینا. کیونکہ حضرت صاحب بڑا، ہر بندہ اس ویلے سمجھدا کہ میں بڑا قیمتی ہاں، جے میں مر گیا تو پھر اسلام دا بڑھنا کیوے. میں کہا حضور دی ساری امت مل کے نا اس گرد راہ دے برابر نہیں ہو سکتی. صحابہ جنہ گھوڑے ہوتے سوار ہوئے تو انہاں دے پیراں وچ جڑی خاک اڈی، حضور دی حمایت وچ گھوڑے دوڑائے نا صحابہ، انہاں دے پیراں وچ جڑی خاک اڈی نا، حضور دی امت دے غوث تے کتب تے ابدال تے ولی مل کے او گرد راہ نو ہی نہیں پہنچ سکے. انہاں دے ٹکڑے ہو گئے اسلام دی خاطر. مولی خادم بڑا قیمتی ہے، ایدی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے. کیوں؟ انہوں ہتھکڑی لگ گئی اسلام دی خاطر تو پھر تو جناب اسلام تھلے ڈا جائے. کیونکہ حضرت بڑے قیمتی ہیں. امیر حمزہ دے جگر کلیجے کٹ دیتے جان. نہیں جی ہوتے کوئی نہیں نبات. خود میدان عہد دسو جی قیامت والے دن جو مولی خادم اپنی جان بچائی، اسلام تے اوکھا ویڑا آیا تو میرے آقا نے بلا لیا کہ لوگا میں نو دین دی خاطر ایتھے پتھر ماریا، دس تو میرے دین دی خاطر کی کر کے آیا. میں کی کہاں گا جی میں حجرے بیٹھا رہا اندر، کیونکہ میں بڑا قیمتی سی، حالات نہیں سی تھی. ایتھے پتھر ماریا کافرہ نے. انس بن نضر دا مسلح کر دیتا میدان عہد وچ، تے آپ دی ہمشیرہ نے نہ پوٹے تو پہچانے بھئی میرے برا دی لاش ہے. ٹوٹی ہوئی ٹانگنا ابو دجانہ، ٹوٹی ہوئی ٹانگنا. آج ختم نبوت کے مسئلے کو بھی سیاسی بنایا جا رہا ہے، اس پر تقریر کرنا بھی جرم بن رہا ہے. ٹوٹی ہوئی ٹانگنا ابو دجانہ. 80,000 دا لشکر اندر موجود سی. 2 صحابہ نے مل کے دروازہ کھولیا جنگ یمامہ وچ. مسلمہ کذاب اندر بند ہو گیا تے حضرت ابو دجانہ دی ٹانگ ٹوٹ گئی تے آپ ٹوٹی ہوئی ٹانگنا قلعے دی دیوار ہوتے چڑھ گئے تے برا بن مالک کیا میں نو ڈھال ہوتے رکھ کے تے قلعے وچ سٹ دیو. 80,000 دا لشکر، ایک روایت دے مطابق 40,000 بھی بندہ ہوئے تے 2 بندیاں نے لڑدیاں دروازہ کھول دیتا. اسی گل کے گھر بیٹھ کے اسلام، گھر بیٹھ کے گلاں انہاں دی جرات ہے. میں ہن ایک گل کرن لگا ختم نبوت ہوتے میرے خلاف بات، میرے خلاف مینوں دیو تسی نوٹس. میں ہن مرزائیاں دے خلاف گل کرن لگا. پیر میرے علی شاہ جڑا کتا رکھیا نا، کتا، اس کتے نے جڑا موتر کیتا نا، مرزائی تا دے برابر بھی نہیں ہو سکتے. او بھائی تو انہوں لبیک دا نعرہ نہیں آندہ پیچھے تے منہ ویکھ رہے ہو. اے انہاں دا کلیاں دا نعرہ کون لا رہے سی؟ نعرہ انہاں دا کلیاں دا نعرہ بھاری تسی بول دے کیوں؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول میں ڈی چوک بھی یہی گل کیتی سی. ایک کہندے سن مولوی ریڈ زون وچ کدھروں آ گئے. میں کہا تواڈے پیو دا ملک ریڈ زون دے پترو. میں جو اتھے گل کیتی، ساری دنیا دا میڈیا بھی اتھے موجود سی. میں کہا سنو ریڈ زون کائنات چکو ہے، او دربار رسالت. بس تے پنڈی دے ایک بہت بڑے افسر نے پھر ATI ساڑی انجمن طلباء اسلام دے وکیلن
چار پانچ انہوں نے بلا کے کیا انہاں کہ اسی پوری تیاری کر چکے سی انہاں مولویوں نو حملہ کرن دے او جڑا ویل چیئر تے مولوی سی نا انہیں جڑی گل کیتی اسی ہتھیار سٹن تے مجبور ہو گئے او اے ٹی آئی دے نوجوان پھر لاہور آئے انہاں میں نے کیا کہ وہ سلام بھی تانوں دیندا سی او دا میں نام نہیں لیندا بہت بڑا بندہ ہے ہاں جی پنڈی دا او بڑا افسر ہے ہن میں دس دیواں کور کمانڈر پنڈی دا ہاں جی انہیں کیا کہ مولانا جدو گل کیتی نا اسی پھر میٹنگ کیتی انہیں کیا یار مولوی گل تو ٹھیک کیتی ایتھے رب نے فرمایا میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز نہیں کرنی ایتھے رب نے فرمایا میرے نبی دے گھر کھانا پک رہے ہو گھر وال بھی نہیں ویکھنا ایتھے رب نے فرمایا میرے حبیب دے گھر کھانا کھاؤ تو پھر گل کرن دی اجازت کوئی نہیں صدیق اکبر نو کئی سپ لڑے صدیق اکبر اینج بھی نہیں کیتا انہوں نے پتہ سی ریڈ زون جو موجود ہے جی میں اینج ہویا سپ لڑیا رب نے فرمایا صدیق تینوں اپنا پتہ سی میرے نبی دی نیند دا خیال نہیں آیا مولا علی دی نماز اثر چلی گئی مولا علی اینج بھی نہیں کیتا ٹھنڈا سانس بھی نہیں لیا بتا حضور بیدار نہ ہو جان تو مولا علی نو پتہ سی یہ ریڈ زون ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ریڈ زون اسی گئے کہ نہیں ریڈ زون تے جڑے نہیں گئے وہ ایک تے گئے نہیں دوسرا بک بک کر دے میں کہا بوز دلا ایک تو گھروں نہ نکلیا تے دوسرا کہنا اسی دا موت دی اکھاں وچ اکھاں پا کے آئے اسی دا موت نو سامنے نچدے ویکھیا میرے دو ہی پتر سن حضور میں وہ نال لے کے گئے سی ہاں ایک دی عمر 14 سال ہے انہوں میں نال لے کے گئے سی میں کہا لوگاں دے پتر بعد وچ مرن پہلے میرے مرن ایویں نہیں گلا میں کر رہا ایک تیسری رات سی غالباً کہ دوسری سی میں گڈی وچ میں ٹیک لا کے نہ ستے ڈی چوک تے میری گڈی دا دروازہ بڑے زور نال کھلیا میں کہا کون ہے دیکھا تو میرا بڑا پتر کہنے لگا اٹھو جی ستے پے ہو بادشاہ لوگاں لے آ کے اور میں کہا کی ہویا انہیں دروازہ بند کر دیتا میں کی ہویا کہنے لگا وہ تے حملہ کرن لگے میں کہا ہن تو دس مرنا ہی کہنے لگا ہاں جی مرنا ہے میں کہا پھر ویل چیئر کٹو چلیے تو مرنا ہے تو پھر میں بھی جا رہا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 ہن اسلام ساڑھے پتر کوئی نہیں لے آج اسلام تسی بے فکر ہو جاؤ اسلام پتر لیندہ چن کے ہاں جی ہر بندے دا خون نہیں لیندہ او دا خون لیندہ جدا گروپ ملدہ ہوئے تسی بے ہمیں اپنے اسی 17 لاکھ بندے لے کے گئے اسلام ایک بچہ بھی نہیں لیا ہاں جی تسی اے دعا جاندے اسے دن گلشن اقبال دے دروازے تے 70 مر گئے اور دسو یار انہاں 17 دی کی قیمت پئی قیمت پئی ممتاز دی ہوئے کیوں جی غازی علم الدین دا ریکارڈ کنے توڑیا ممتاز قادری توڑیا اور قیامت تک ممتاز دا ریکارڈ کوئی نہیں توڑے گا کوئی بھی جیڑا توڑے گا وہ بھی رسول اللہ دا عاشق دے غلام ہی ہوئے گا پیر مہر علی شاہ صاحب بھی مدینہ پاک گئے اعلیٰ حضرت بریلوی بھی گئے لیکن نعرے کسے دے نہ لگے ادھا اے مطلب نہیں کہ ممتاز دی شان انہوں نے وڈی ہوگی میں جڑی گل کرن لگا وہ سمجھ نہیں تسی بڑے بڑے فقیر گئے داڑیاں نال جا کے جھاڑو دیندے رہے نعرہ کسے دا نہیں لگیا ہاں بالکل نعرہ کسے دا نہیں لگیا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا نعرہ کسے دا نہیں لگیا علامہ شاہد چشتی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جی تشریف لے آؤ جناب اے راہ دے دے علامہ صاحب نعرہ رسالت نعرہ تحقیق لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تشریف لے آؤ
توجہ بس علامہ صاحب آ گیا، میں دو گلاں کر کے تہاڈے نال اپنی گفتگو، میں آنا کوئی نہیں سی، ایک تو رانا صاحب نے بھی زور پایا تے دوسرا ہے انہاں بابے ہوراں انہاں دا اتنا حق تے بندا ہے ساڈو حکم دین، پتر کوئی نہیں دیندا، میں بڑی گلاں پڑھیاں بل اپنا آپ کوئی نہیں دیندا پتر کون دیندا؟ اوہ بچے حالات نہیں ٹھیک ایتھے تے اے ماما میں کیوں جی غازی تنویر صاحب ہیں نا جنہاں سکاٹ لینڈ گل انہاں دی بیوی کو انگریزاں صحافیاں نے پوچھا تیرے شوہر نے اوتھوں دی جم پاڑے انگلینڈ دی، انہاں مینوں آپو فون تے دسیا غازی تنویر صاحب نال میری ہر ہفتے گل ہوندی فون ہوتے، میں اس واسطے گل کر رہا بھئی لوگوں کو پتہ لگے کہ ساڈا یاری کدھر لوگاں نال، میں انہاں نوں میری پگڑی انہاں نے اندر بدی ہوئی جیل وچ، چادر بھی موڈے تے میں بھیجی وہ موڈے تے رکھی ہوئی انہاں نے، کہندے میں تیری پگڑی بن کے تے اور دلیر ہو جانا، میں آکھا بوز دل بندہ میری تقریر بھی نہیں سن سکدا میری پگڑی بھی نہیں بن سکدا، پکی بات ہے ہاں جی بوز دل بندے تو کہتے او یہ پگڑی کی یہ تو اچھالن لگی میں اور کہا نہیں لاؤ یار امن والی پگڑی پاؤ، گل سمجھ آئی؟ وہ کہندے میں میری بیوی کو میں نے آپ دسیا انہاں کیا میری بیوی کو اخباری نمائندے انگریزاں نے پوچھا اتھوں دی جم پاڑے کہنے لگے تیرے شوہر نے صحیح کیتا، انہیں کہا ہاں صحیح کیتا، دسو یارا او دسو یارا ولیتی زنانیاں اس طرح دلیرن تے دیسیاں نو کتنا دلیر ہونا چاہیے، اے ساڑیاں دیسی ماما ہاں ہاں بچہ یکم اکتوبر نو نہ جاویں، اے کہا جا اے میں تینوں دودھ ہی تاں پلایا سی نکل تو، ہاں ماما ایک یکم اکتوبر نو جا پترا میں تینوں دودھ ہی نہیں بخشنا، جا میرے نبی دا نعرہ لا اتھے، ہاں بچے حالات نہیں ٹھیک، اے کوئی ماما دسو غازی تنویر دی بیوی کتنی دلیر ہے، انہوں نہیں پتا میرے شوہر نو 27 سال سزا ہو گئی، لیکن پھر بھی انگریزاں دے اکھاں چکھاں پا کے انہیں کیا انہیں اپنے نبی دی عزت تے پیرا دیتا میں دے تے راضی ہاں، کیوں جی غازی تنویر صاحب میں نے خود فرمان لگے میرے نال جدوں بھی گل کر دین نا تے نال 2-3 منٹ بعد کہندے لبیک یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ، اور میں آکھا یہ گلاں وچ کیوں کر دیو تسی؟ کہنے لگے بعد وچ میرا فون سن دے انگریز تے میں اس واسطے بار بار لبیک کہندا، میں آکھا انگریز اے نہ سمجھن میں 27 سال سن کے گھبرا گیا، میں ہن بھی حاضر ہاں اپنے نبی دی عزت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، اور میں نے فرمان لگے بھی میں خواب ویکھیا تے میں ایک باغ وچ داخل ہویا، اس باغ دی شاخاں ہوتے ایک تے عامر عبد الرحمن شہید چیمہ بیٹھے ہوئے، ایک تے ممتاز قادری بیٹھے ہوئے، ایک تے جناب غازی علم الدین بیٹھے ہوئے، کہنے لگے میرے بارے کہنے لگے تم ہی ایک شاخ ہوتے موجود سی تے تو میں نو ویکھ کے کیا تسی بھی آ جاؤ تو اڑی بڑی لوڑ ہے، اللہ کہنے لگے تو میں نو مروایا، اور کہنے لگے تو میں نو مروایا، ایک شاخ ہوتے بھئی تو ہی بیٹھے سی تو میں نو ویکھ کے کیا تسی بھی آ جاؤ جی تو اڑی بھی بڑی لوڑ ہے، میں کہا گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے جڑی میں کہندا ہوندا اے مطلب نہیں ظاہر ہے ایسا کدی گل دوسری کیتی کوئی نہیں، میں سانو تو ہتکڑیاں بھی لائیاں کٹے بھی ہے دھروکے بھی ہے جیل وچ بھی لے گئے پھر بھی میں تواڈے سامنے ہس نہیں رہا، کیوں جی میں کوئی پریشان ہاں؟ میرے انہاں نو پھر بھی تسلی نہ ہوئی، پھر میرے گھر حملہ کیتا، میرے اس پتر 14 سالہ پتر نو کٹ کٹ کے اودے دھوں کڈے، کدی انہوں جناب اتھے لتاں مارن کدی انہوں لٹا کے اودے اوتے بیٹھ جان، کہندے دس ہوئے تیرا پیو پیسے کتھوں لیندا؟ انہیں کہا انہوں رب دیندا ہے، وہ کہنے لگے سانو تو نہیں دیندا، اور میرا پتر کہنے لگا تہاڈا منہ میں، وہ کہنے لگے تو اپنے پیو من گلاں کرنا، انہیں کہا پتر جو دا گلاں اودیاں ہی کرنیاں، اللہ اللہ وہ مرن دے قریب پہنچا وہ دی جان چھوڑی، وہ میں تقریرہ میں کرنا پیڑا اور تے پھکیاں ہو، کل ایک منڈی سوال
کیتا ہی بندے نے میں نے پیسے کتھوں تے جواب لب جی جی میں تو بینک دے اکاؤنٹ ہی نہیں سی کھلایا، جڑے پیسے میرے سرانے بیگ ہی پے سن، کوئی جناب زکات دے پیسے مسجد دے وہ علیحدہ علیحدہ میں بند کے رکھنا، کوئی زکات دے، کوئی مسجد دے پیسے، کوئی مدرسے دے پیسے، وہ تو سارے میں تو اکاؤنٹ اج تک کھلایا ہی نہیں، تو نہ اکاؤنٹ کھلاؤ تو نہ بک بک ہوئے۔ ہاں جی او بھائی تقریر میں کرنا، میں نو نپو نا، اور میں جو گل کر رہا بھائی مرزائی جڑے پیر میرے علی شاہ دے کتے دے پیشاب دے برابر بھی نہیں، میں نے میرے خلاف لے آؤ نا گل، میں نو لے جاؤ نا، پھر گل ہوئے گی۔ ذلیل دے پترو بکواس کرنے ہو تو آنو مرزائیاں نہ اتنا پیار ہو گیا، جاؤ نکل جاؤ۔ ایس ملک چو ہی رہے گا جڑا رسول اللہ دا غلام ہوئے گا تے وفادار بھی نال ہوئے گا۔ اسی 1 اکتوبر نو نعرہ لا کے دسنی ہے، اے سوال پوچھنا ہے کہ تواڈے ججاں نے حضور تے 11 فیصلے کیوں نہیں مننے؟ اے تے جواب دیو سانو۔ ایتھے تے ہلکے کتے بھی حضور دا نام سن کے تے من کھڑوتے، تواڈے جج کی سن جڑے حضور دے 11 فیصلے بھی نہ مننے؟ اے ملک اس واسطے بڑے اسی انہاں کول سوال ہے ساڈا 1 اکتوبر نو معمولی اسی کانفرنس نہیں کر رہے، نہ رسم کر رہے ہیں۔ ہاں اے کون ہوندے رسول اللہ دے دین نال مذاق کرن والے چوڑے؟ گردنا اسی صرف رسول اللہ واسطے رکھی ہوئی ہیں، ہاں پگڑیاں بھی رسول اللہ واسطے رکھی ہیں، جدہ دل کرے جتھے آ جائے۔ ہاں کوئی ساتھ میرا پہرے دار کوئی نہیں، کدی میں نے تو خود حکومت دی طرفوں خط ملے ہویا کہ تیرے خلاف تو اپنی سرگرمیاں جڑیاں محدود کر دے، جس انداز دی تو گفتگو کرنا تینوں کوئی بھی مار سکنا، اسی ذمہ دار کوئی نہیں۔ میں نے خط لکھ کے دیتا ہویا، میں کہا تسی تانوں پہلے کنے کیا تسی میرے ذمہ دار ہو، جنہ دی میں گل کرنا ہو میرے ذمہ دار۔ اللہ اللہ لبیک لبیک یا میں کہا میں جنہ دی گل کر رہا ہوں نا سانو لکا چھڑے ہویا۔ میں کوٹ لکھپت جیل جو دن رہا ہویا نا تے غازی ممتاز صاحب دے والے صاحب رکا لے کے غازی صاحب دا آئے خط لے کے جمعے دالے دن خطبے تو پہلے میں نے انہاں خط کٹ کے دیتا، انہاں کہا ممتاز قادری تینوں خط دیتا ہے تیرے بارے، وہ لمبا خط ہے، وہ دے وچ ایک گل سی، انہاں کہا مولانا جدو تسی کوٹ لکھپت جیل سی نا میں تواڈے نال سی۔ میں نہیں ویکھیا ممتاز قادری، لیکن ممتاز قادری دا ایک خط میرے نام موجود ہے، کسے کتاب آئی بات تے میں چھاپ دیاں گا۔ جی بسم اللہ، بیٹھو مولانا واسطے لیا، بیٹھو 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 جی۔ پتہ ہے ممتاز قادری کنج میرے نال سی، میرے کو ایک چادر سی صرف گرم، تے 23 جنوری نو بڑی دھند بھی سی تے سردی بڑی سی، سلاخاں وچوں ٹھنڈی ہوا اندر آندی سی، تے میں نو ساری رات سردی نہیں لگی، میں نو سمجھ آ گئی کہ ممتاز سلاخاں اگے کھڑا رہا۔ ایس گل تو پتہ لگدا سی ممتاز میرے نال سی، انہیں لکھی ہے گل، میں تو کیا میں تو تانوں کوئی نہیں ویکھیا جی۔ کیوں جی گل بندہ کسی غیرت مند بندہ ہوئے تے بندہ حضور دی عزت ہوتے گل کرے ممتاز بھی لاہور آ جاوے۔ اثر تو بعد نا ممتاز قادری ایک دن اثر تو بعد ایڈیاں نا وڈیاں سلاخاں لائیاں، اسی ایڈے وڈے وڈے سلاخے نہ لائے، ممتاز قادری اثر تو بعد کھڑیا کھڑیا انہوں نے اینجے لایا، او ساریاں سلاخاں اینج ہو گئیاں، او تھلو پولیس والے آئے کہندے کی کرو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کروں، میں ویکھ رہے سی کتنی پاور ہے نا وچ تہاڈی جڑے شمع گشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ تو سب بدماشو تو سب دین نال مذاق کیتا ہے؟ ممتاز قادری نے پھٹے لانا کوئی معمولی واقعہ ہویا؟ تو آڑی نا بدماشیاں دی وجہ تو مدینہ پاک بم دھماکہ ہویا۔ ایک اور میں تاریخی گل کرن لگا، دسو یارہ اسلامی 55 ملکن 55 تے جدو خود کش مدینہ پاک وال چلیا تو ایک بھی انہاں وچ انسان دا پتر کوئی نہیں سی جنہوں رسول اللہ راتی آ کے جگاندے خود کش فلاں جگہ پہنچا نہ پہنچ۔ نور الدین زنگی نو 15 دنہ دی مسافت تے حضور مصر جا جگایا کہ مدینہ پاک واقع ہونے والا پہنچ۔ دسو یار انہاں وچ ایک بھی کوئی نہیں سی جنہوں رسول اللہ راتی آ کے جگاندے خود کش نو نہ پوئے فلانی جگہ پہنچایا نا۔ انہاں یہود و نصارہ دی ایجنٹی کر کے رسول اللہ نو کتنا ناراض کیتا ہویا، اور اسانو بھی کہندے کہ تسی بھی گل نہیں کرنی، بچے لگ دیو، ساڈی ہمیشہ یہی گل ہے، انہیں جانا انہیں مانا، بس ہاں بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
آج لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا ہلکی بات کرو. میں کہو ہلکی تو ہے دسو جی میرا گھر لوٹیا نے, سارا میرا گھر لوٹ کے لے گئے, میری کتاب لائبریریاں 3 توڑ دیتی انہوں نے, میں پھر بھی تواڈے سامنے ہس نہیں رہا. چاول والی مطلب پیٹیاں بھی چیک کی نے, بھائی مولانا اتنے تو نہیں. میرے پتر نو کہندے نے یار کوئی چاقو کڈو, اسی جا کے دسیے مولانا دے گھروں چاقو نکلیا, انہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں, کڈیے کتوں. دسو جی یہ کوئی گلاں کرنے والی. لیکن پھر بھی میں تواڈے سامنے ہس نہیں رہا. ساڈے نال ظلم کرو نا, اسی جے موجود ہاں. کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت حسان 1400 سال پہلے سبق دے گئے. جدوں حضور دی گل آوے پھر کی ہونا ہے؟ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ. فرمایا میرا پیو بھی, میری ماں بھی, میری ساریاں عزتاں حضور دی عزت تے قربان ہے. اس واسطے دلیرو وہ 1 اکتوبر نو تسی ہاتھ میں نہیں کھڑے کرانے جویں علامہ صاحب نے, صاحبزادہ صاحب, پیر زادہ صاحب نے کرایا, اویس صاحب نے. میں کوئی نہیں کرانے, میں ہاتھ کدی بھی نہیں کھڑے کرائے, نہ کدی سبحان نعرہ لبیک دا میں ضرور لوانا. ہاں اے تے میری خوراک ہے. سبحان اللہ. توجہ جی. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. گوجرے والے جڑے نا یہ اپنی روٹی کھا کے آواں, اصل لاہور نہ کوئی روٹی کھانی نہیں, پہلے دس دے. یہ تے میزبان ہوئے نا گوجرے والے. ہاں تسی میزبان ہو, مطلب تسی بھی اتنے لینا لگے ہو, اپنی بساں میں اپنی روٹی پکا کے نال لینا. مہمان ہون جڑے کراچی آ رہے, ہاں وہ مظفر آباد تو آ رہا ہے, وہ پشاور تو آ رہا ہے, بلوچستان تو آ رہا ہے. تسی وہ میزبان اپنی روٹیاں نال. ہاں جی ویسے لاہوریاں نو اسی بڑا تیار کیتا بھائی تسی اس طرح میزبانی کرنی کہ لوگ ویکھن بھائی لاہور لاہور ہے. کیوں جی لاہوریاں دی جڑی میں جھنڈ لا رہا تسی سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں بس جی آن تو دیو ویکھنا تو صحیح کی ہونا ہے. میں کہا تیار ہو سدا حضور دے نام دا کھادے نے ایک باری کڈو. یہ اسی ایک مشن دے تحت کانفرنس کر رہے ہیں. جس طرح وہ فرما رہے سن نا, کوئی کسی نو نہ اسی اٹھانا ہے تے نہ گرانا ہے, نہ صرف حضور دے دین نو تخت تے بٹھانا ہے بس. کیوں جی اسلام اسلام ہے. ہاں اسلام 60 لاکھ دیاں گھڑیاں نہیں بنن دیندا حکمراناں نو. ہاں جھگیاں وچ لوگاں نو پانی بھی پین دا نہ ملے تے حکمران 60 لاکھ دیاں گھڑیاں بنن, بھاویں کیسر و کسرا فتح ہو جائے. اسلام اتنا ڈاڈا ہے, حضرت عمر نو پھر بھی کپڑے نہیں پورے پان دیندا, 36 پابند لوا دیندا. اسی اس اسلام دی گل کرنے ہیں. ہاں جی کیوں جی جھگیاں وچ لوگ آباد ہون تے ایک ایک پلر جناب تسی اتنا سریا پا دیو کہ 500 جھگیاں آباد ہو سکدیاں. اے کیڑیاں گلاں تسی کر دیو؟ اسی اس اسلام دی گل کرنے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز بادشاہ دیاں دھیاں پیاز نہ روٹی کھاون, پھر 8 صوبے جو زکات واپس آ جائے, پھر بندہ زکات لینا والا 8 صوبے بھی کوئی نہ ہوئے, ہر گورنر لکھ دے تھے تو مستحق ہی کوئی نہیں. لوگ جیب وچ لے کے زکاتاں پھرن لینی, اگلا کہے تو لینی ہے. ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں. اس واسطے اسی اس اسلام دی اتھے 1 اکتوبر نو بھی گل کرنی. کوئی کسی دی تقریر مطلب کوئی حضرت صاحب کرن انہاں دی خوشی, مولانا کرن انہاں دی خوشی, مولوی خادم نہ کرے ایدی مرضی, کوئی مقصد نہیں کسی دی بات, صرف میرے آقا دی گل کرنی. ایک داتا صاحب سید عرفان شاہ صاحب عرف نانگا مست, وہ 13 سال مجذوب رہے. عرفان شاہ انہاں دا نام ہے سید. وہ ہن ہوش چن, انہاں دی مجذوبیت ختم ہو گئی. انہاں دا براہ راست ایتھے بھی ہوندے نا تے ایتھے بیٹھے بیٹھے وہ داتا صاحب نال گل کر لیندے. اتنے پہنچے ہیں ایتھے بیٹھے بیٹھے امیر حمزہ نال بھی گل کر لیندے. ہاں جی تسی پریشان نہیں ہونا, تہاڈا موبائل جے میدان عہد وچ بول سکنا تے روحانی بندہ کیوں نہیں بول سکدا؟ یہ پریشان نہیں ہونا کوئی. تسی تہاڈا ایتھوں بندہ کھڑیا کھڑا جے داتا صاحب رنگ کر سکدا تے ایتھوں بیٹھے بیٹھے روحانی رنگ نہیں کر سکدا. کیوں یہ تے گل ہی کوئی نہیں.
یہ تو گل ہی کوئی نہیں. میں تو ویسے ہی سائنس کی کدی حوالہ نہیں دیتا, ویسے تواڈے واسطے کی تھی. میں تو سمجھنا ہر کجا بھی نہیں جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش برویت جستجو یاز نور مصطفیٰ اورا بہارست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اقبال کہتا ہے سائنس میس تو ہوے ساڈے آقا و مولا جس جگہ تو گزرے اتھوں جڑا گرد و غبار اڈیا نا سائنس تا اودا مقابلہ بھی نہیں کرتا. گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لازہ از اوقات اوست یک تجلی از تجلیات اوست ظاہر اشی جلوہائے دل فروز باطنش از عارفاں پناہ ہنوز. اقبال کہندا تو حضور کی باتیں کرتا ہے. حضور نے ایک نگاہ ڈالی, کوئی ابو بکر بنے, کوئی عمر بنے, کوئی عثمان بنے, کوئی علی بنے, کوئی حسن بنے, کوئی حسین بنے. اقبال کہندا ہے تے حضور دی ایک نگاہ ہے تے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا, اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اے علامہ صاحب تساں انہوں نے ویکھنا کیویں رنگ بننے تے میں بھی خادم تواڈے کول حاضر ہو گیا. قیامت اے نعرہ اسی اس واسطے پکوا رہے ہیں کہ قیامت والے دن سوچے سمجھے بغیر جدوں لبیک لگنا ہے سبحان اللہ. کیوں جی تے قبر وچ بن دیکھے تسی لبیک لا دیتا فرشتے پوچھنا کی ہے تواڈے کول. آج لے ان کی پناہ, اسی یہ تاں پکوا رہے ہیں, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. لو جی وہ شاہ صاحب بڑے پہنچے ہوئے آدمی جس نو دم کر دین بندہ ٹھیک ہو جانا. میں کہا مینو بھی دم کرو, کہنے لگے تینو نہیں کرنا, کہنے تیری گل ہو رہے, کہنے لگے تیری گل ہو رہے. مینو کہنے مینو تو تیرے کو ڈر لگدا, وہ مینو فون بھی نہیں کر دے. لوگ انہوں دے پیچھے پیچھے بڑے بڑی دنیا پھر دی, وہ مینو فون بھی ڈر کے نہیں کر. کہنے لگے تیری گل ہو رہے, تیرے میں دم نہیں کرنا, تیرا راز ہے تیری بیماری دا, میں وہ راز نہیں دس سکتا. وہ کہندے تے مینو وہ دم نہیں کر دے. ویسے میری مسجد چاہے تے ایک منڈا بڑا ہی بیمار, اتنا بیمار کہ جویں لا علاج بندہ ہوتا. میں کہا انہوں دم کرو, انہوں نے دم شروع کیتا. انہوں نے کہا جی یہ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے, امیر حمزہ داتا صاحب 11ویں والے پیرو, یہ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. تھوڑی دیر بعد کہندے او جی منڈا اپنا ہی ہے, جا غلط کاریاں کیتیاں جا گناہگار ہے تے منڈا تے اپنا ہے, دم کرو اینو, او منڈا ٹھیک ہو گیا. اس طرح دا انہاں دا مسئلہ ہے. ہاں جی, وہ براہ راست فقیراں نال او کو جواب, پھر اے کو جواب دین دے. میں سانگلا ہل تقریر کر رہا, پتہ نہیں تے شاہ جی بیٹھے سن, تے میں شاہ جی کو پوچھا لبیک دا نعرہ اسی آپو نہیں لا رہے. میں شاہ جی کو پوچھا, میں کہ شاہ جی تسی بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہو, تسی اپنے ایمان نال اس ویلے دسو کہ میرے آقا و مولا خود کی چاہتے ہیں میری امت کی کرے. انہاں کیا حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگائے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. جدو دو باری کہو نا لبیک تے او دا معنی ہے حضور میں قیامت تک حاضر ہاں, تے جدو 3 باری کہو تو حضور میں سدا ہی حاضر ہاں. تاں ساڈے بچے 3 باری نعرہ لاندے. کیوں جی حضرت فضل بن عباس دا حضور عیادت کرن گئے نا, انہاں 2 باری کیا, تے ملا علی قاری لکھیا ہے دا معنی ہے الی یوم القیامہ میں حاضر ہاں. تے اس تو میں استدلال کیتا بھئی 2 باری تو قیامت تک ہویا, 1 باری اور ہو جاؤ تو پھر قیامت تو بعد بھی ہو. کیوں جی ہاں جی قیامت تو بعد بھی اسی حضور سدا غلام ہاں, سدا غلام ہاں. اے دا معنی اے وے. ہن تسی اسی رسمن نعرہ نہیں لا رہے, انوائے بولیا کرو. اے کفر, توجہ, کفر بھی ہل گیا, اوباما کھوتے تے کنا والا بھی ہل گیا. سمجھ آئی نا بات. تے میں راہیل شریف نو کیا جمعے تے, میں آکھا قبلہ اے اپنے گھوڑے کھولو, اے نہ گھوڑے ہوتے سوار خود ہو, وہ خالد ٹینک ہوتے درار ٹینک نو لو مقبوضہ کشمیر دی طرف جاؤ, کفر کلی تو نپو, اور مودی دی کفر کلی تو نپو, تے کفر کلی تو نپ کے مقبوضہ کشمیر دی جھیل چنو دیو غوتے, تے نال کہو پانی ٹھنڈا ٹھار, کہندا تینو مسلماناں دا سپہ سالار, غوتے 2 دیواں کے 4. ہاں جی کیوں جی, ہاں غوتے 2, پھر خود ہی کہے جی میں پترا 2 نہیں 10 دینے تینو, مقبوضہ کشمیر علیحدہ کر, جلیا چپے چپے نہیں جان چھوڑو. تو مودی نو کہے پتر حکومت ساڈی رہی, میں دہلی آ رہا, سبحان اللہ, میں دہلی آ رہا فوجا لے کے,
میں میزائل دا رخ خطف تک کر دیتا ہے دہلی وال اے نہیں کرو چپے چپے دے پتر نہ ہون چپے چپے کی حفاظت چپے چپے دی جان چھڑاؤ انہوں کہو میں شام میں چاہ رہا میرے کو مسلمان بچیاں دا رونا نہیں ویکھیا جاندا میں شام دی طرف بھی چلن لگا میں جناب بغداد دی طرف بھی چلن لگا میں آ رہا جناب میں آ رہا بھائی تاریخ وچ نہ لکھا چپے چپے چپا چپے یہ تو چپے کی حفاظت کے لیے میزائل بنائے تھے دسو جی ایٹم بم چپے چپے کی حفاظت کے لیے رخ کر دے انہاں کہا فلسطین دیاں بچیاں میں روندیاں نہیں ویکھ سکدا روزانہ اسرائیلی فوجی انہاں نوں مارن میں آ رہا بس صرف تیرا اعلان کرنا کام میں فرشتے آ جان گے سبحان اللہ سبحان اللہ جیوں جی صحابہ بدر وچ گئے صحابہ رستے جی کہندے اسی نہیں جانا جدوں پہنچے تے حضور نے فرمایا یہ جبریل آ گئے یہ آ گئے یہ میکائیل آ گئے لاؤ جی میری گفتگو ختم آخری بات کیوں جی ہاتھ نہیں کرنے چاہیے ہاں او بھارتی تک کھوتے نا ساڑھے گھوڑے اسلام کہندا نا گھوڑے انہاں تے تک کھوتے آج تے گھوڑے جو تو جناب او محمود غزنوی تک غزنوی میزائل آ رہا ابدالی میزائل آ رہا او شاہین میزائل آ رہا اور تہاڈی آیا انہاں کہ اوئے محمود غزنوی دا وارث آ گیا اور صلاح الدین ایوبی دا وارث آ گیا اور موسیٰ بن نصیر دا وارث آ گیا یوسف بن تاشفین دا وارث آ گیا اور طارق بن زیاد دا کشتیاں جلان والے دا وارث آ گیا اٹھو ہاں مڑ کے تقریرہ بھی ایسا ہی کرنی فور شیڈول بھی ساڑھے تے لاؤ پرچے بھی ساڑھے تے کرو ہتکڑیاں بھی پترو سانو لاؤ لیکن مڑ کے تیار بھی ایسا ہی ہے فقیر کرنے انشاءاللہ او جڑا نہیں این جی اوز بیٹھے نا جڑے ملک دے خلاف بک بک کر دیں میری تقریر ایک جی ایچ کیوں کرا دے وے رائل جے فوجی بغیر ہتھیاراں تو نہ نس پے تو میری گل کرن اللہ 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 میں جدو کیا نا 86 سال عمر بن مادی کرب جنگ یرموک کے چلے گئے تے ایک سپاہ سالار انہاں دا 1000 دے مقابلے سی تے آپ نے دے گھوڑے دی پوچھڑ نپ لئی ایتھے 86 سال بندہ ہونا کوئی نہیں جے ہویا تا این جی ہونا ہے بڈھے صحابی 86 سال انہاں 1000 بندے دا مقابلہ کردا سی رومی آپ نے دے گھوڑے دی پوچھڑ نپ لئی آپ نے فرمایا جنگ بعد وچ ہوئے گی جنا تا گھوڑا ہلا کے وکھا یہ توجہ یہ غازی یہ تے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے جدو میں ایک گل سنائی جی ساڑھے فوجی جڑے کمانڈو انہوں نے نہیں نس پونا انہوں نے کہا 86 سال بابا جی اتنا تکڑا ہے تو اسی کھا کے پڑے ہوئے ہیں چلو جی چلیے مقبوضہ کشمیر انہوں بغیر فوج تو نس پڑا ہے کیوں جی مڑ کے تقریرہ بھی ایسی کریے ہتکڑیاں بھی ایسی لوائیے گاڑا بھی ایسی کھائیے اور بلاؤ نا این جی اوز جڑے بیٹھ کے ٹی وی تے بک بک کر دین اساں ہی مڑ کے گل کرنی کیوں جی اساں ہی کرنا ہے ساڈے فوجیاں نے دتی چونڈا دے بارڈر ہوتے ٹینکا تھلے سر قیامت تک نہ امریکی دے سکدا نہ ہندو دے سکدا کیڑی شے ویکھ کے سر دتا شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر کیا بات ہے گل سمجھ آئی اور جلو تو انہوں ایویں کوئی اے جڑے تھے ٹٹو بٹو بیٹھے ہیں غلط جا کے ساڑیاں رپورٹا ساڑی تقریر راہیل تو سناؤ نا پانی ٹھنڈے ٹھارا والی انہیں واقعی چل پیڑا ہے بولی بڑی ڈاڈی تک میں کہا تقریر راہیل نو سناؤ راہیل کرسی تو نہ اٹھ کھڑا ہویا تو میری گل کر انہوں نے کہا یار انہیں تو میں نے سبق یاد کرایا اور اسی کی کرنا ہوئے چیختیاں بچیاں جدر جائے جیلہ میں میرے ہوندے چھاڑ مار دین ہوئے ہندو انہوں دیاں اس طرح لٹن تے میں پھر جرنیل کیڑی گل دا ہویا انہیں ایویں چل پونا ہے بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گری و علم نباتات کیوں جی حضور کی شان اور حضور کے غلاموں کی بات لو جی چلنا ہے کہ نہیں اسی مڑ کے اے علماء سیتا جا بات کرنا ہے تہاڈی فوج دے بار کیوں جی او جڑا کی ایم عالم 1 منٹ چ نے 5 جہاز ڈائے اے قیامت تک ریکارڈ کوئی نہیں توڑے گا ایم عالم دا توڑے گا تو حضور دا غلام ہی توڑے گا انشاءاللہ
چاہ دی پیالی انہیں چاہ پائی تے بس ہوار اٹھ رہی تو انہیں جہاز اڑا دیتا تے اجے ہوار اٹھ رہی سی دی مڑ کے آگے بیٹھ کے چاہ پیتی انہیں. کیوں جی؟ انہیں شادی نہیں سی کیتی. جدو بنگلہ دیش علیحدہ ہویا انہیں کہا جدو تک جڑے گا نہیں میں شادی نہیں کرنی. وہ ہیرو تے اے قوم دا او تے 1978 کراچی یونیورسٹی خطاب کرن گیا نا ایم عالم تے جوان اٹھ کھڑے انہیں کہا یار عقل وچ نہیں آندی. ایک جہاز ٹکرایا پھر پیچھے ہٹیا پھر 5 جہاز نو ڈھائے تے ایک 30 سیکنڈ جو نے 4 ڈھائے. 5واں گڑ بن دے ویکھ کے نسیا ہندو وہ دھوتی بدی ہوئی گاں دا موتر پین والا وہ نسیا. انہیں کہا محمد عربی دا شعر آ گیا. وہ ادھے منٹ چ جناب انہیں 4 جہاز ڈھا دیتے. وہ 5واں نسیا 30 سیکنڈ جو نے 4 ڈھائے 5ویں نو جا کے 30 سیکنڈ پھر ڈھا دیتا. وہ منڈے نے کہا بھئی تو کس طرح ہو سکنا یار 5 جہاز تو 1 منٹ ہی ڈھائے. ایم عالم جڑی گل کی تھی انہیں کہا چلے جدو میں اڈیا سی نا تو میں اپنی اکھ نال ویکھیا سی اللہ دے فرشتے میری مدد واسطے آ رہے. اللہ اکبر. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. اے حضور دے غلامن مودی گاں دا موتر پین والیا تو ادھر آ تے صحیح ادھر. اے محمود غزنوی دے وارث بیٹھے اترا تیرے کھوتے یوں یوں کر دیا نسے نہ ساڑے گھوڑے دے سامنے تو گل کر. تیرے کھوتے میں تو طاقت ہی کوئی نہیں. کوئی ٹنڈا کوئی لوڑلا کوئی لنگڑا. ہاں میزائل تے ساڑے ختم میزائل غوری میزائل عبدالی میزائل آ رہے. کیوں جناب تیرے کو موتر پین والا کیڑی شے ہے بک بک کرنا تو جناب. ہاں جی پرتھوی میزائل تانوں پتہ ہے سلطان الہند نو تو جاندا نہ پرتھوی میزائل دیا پترا. اس واسطے حضور کے غلاموں کی شان ہی نرالی ہے. تسی دلیر ہو کے رہنا ہے. ہاں بس دل بندے دی تقریر نہیں سننی کدی. ہاں انہوں نے کہا مولانا 10 ہوئے بدر صحابہ کیویں گئے یار اور 10 ہوئے میدان احد 30 صحابہ کیویں کٹے اور 10 ہوئے جنگ یرموک وچ نبی نویں کیویں گئے. کیوں جی؟ اور 10 ہوئے جنگ قادسیہ حضرت خنسا 4 پتر لے کے کیویں گئیں. 4 پتر سن تے بیوہ سن. 4 پتر لے کے جنگ قادسیہ چلیاں گئیاں تے 4 پتراں نو کیا واپس زندہ میرے نال ملاقات کوئی نہ کرے. تے 4 پتر شہید ہو گئے ہے بھی بیوہ. جدو 4 لاشاں رکھیاں صحابہ تعزیت کرنی چاہیے تے آپ نے فرمایا نینا میں آپ دس دیا میں کون ہاں. آپ نے ہاتھ چک کے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم. یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے انہاں 4 شہیداں دی ماں بنایا. اللہ اللہ. یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے. تسی دیکھو تواڈے چہرے کیویں چمک اٹھے. کیوں جی میں کہاں نا حالات نہیں ٹھیک جنگ لگن والی اندر وڑ جاؤ مورچے کھٹ لو تے تسا کہنا جی مولوی سانو مردہ بنانا آیا یا تسا تے سویرے انج چل بنا مودی کون ہوندا ہے او گاں دا موتر پین والا کون ہوندا او اسی دودھ پیتا اور آتی کیوں جناب او مورتیاں کے جھکن والا کون ہوندا سی وحدہ لا شریک تے معلوم. ہاں اے گل رہے گا یوں ہی ان کا انہاں دا ہی چرچا رہنا ہے صدا. تے اسی تے تہاڈوں پتہ ہے کتا پاک رسول اللہ دا میں اے غازی اسلام دے والد گرامی اے علامہ صاحب اے پیر علماء میں کہنا کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے کیوں ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے جلد. جی حضرات محترم آپ نے امیر المجاہدین حضرت علامہ صاحب کا خطاب سنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور کی خصوصی نظر شفقت ہے گوجرا والوں پر کہ انہیں لاہور کی کانفرنس کے لیے میزبان کہا گیا. ہم ان کے مشکور ہیں. یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم میزبانی کر کے دکھائیں. کیا خیالات نہیں کھڑے کرنے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ عز و جل تحصیل گوجرا سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کارکنان جمعہ کے روز 2 بجے درود محل امامیہ کالونی گلی نمبر 5 سے مینار پاکستان لاہور میں انتظامات کے حوالے سے ایک قافلہ جا رہا ہے. انشاءاللہ وہاں پر ہم میزبانی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ میں سے کوئی نوجوان جانا چاہتا ہے یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ابھی سٹیج پر انصر صاحب ہیں, رانا صاحب ہیں, میاں سعید صاحب ہیں, نفیس باجوہ صاحب ہیں, ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں, مجھے اپنا نام لکھوا دیں. انشاءاللہ کارکن بن کر ہم حضور کے قدموں میں جا کر وہاں پر میزبانی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ جو خوشی کے ساتھ جانا چاہے.
اور دوسرے نمبر پر یکم اکتوبر کو بھی انشاءاللہ گوجرا شہر سے سنی غیور مسلمانوں کا ایک عظیم الشان قافلہ یکم اکتوبر کو 3:30 بجے گوجرا شہر سے پیر شاہ سوار علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار سے بہت بڑا عظیم الشان بسوں کا قافلہ لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں شمولیت کے لیے جا رہا ہے. آپ احباب نے اگر نام لکھوا دیے ہیں تو بہت اچھا ہے. جو احباب ابھی باقی ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے نام جو اہل گاؤں کے احباب ہیں جناب محمد انصر صاحب کو لکھوا دیں, اور جو شہر سے آئے ہیں یا دوسرے چکوک سے آئے ہیں وہ شہر کے اندر پوشاک محل گلی گردوارہ والی گلی کے اندر گارمنٹس کی دکان ہے, وہاں پر آپ رابطہ کریں. یا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اشتہارات شہر کے اندر اور چکوک کے اندر جو لگائے گئے ہیں ان پر بھی گوجرا والوں کے نمبر لکھے ہیں, ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں اور بدھ تک اپنے نام وغیرہ لکھوا دیں تاکہ ایک عظیم الشان قافلہ بڑے سے بڑا لبیک لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتا ہوا دادا نگر پہنچے اور بغیرت حکمرانوں کو یہ بتا دے کہ یہ سنی مسلمان چھا گئے ہیں اور ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کے لیے یکجا ہو کر یہ لبیک کی صدائیں بلند کرنے کے لیے اب اسلام آباد کے اندر اسمبلی میں بھی پہنچیں گے. مجھے یہ جواب آپ کا لبیک لبیک کی آواز سے آنا چاہیے کہ ہم اس مشن کے لیے اپنے قائد کے ساتھ ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں. تمہاری داستانہ ہوگی, داستانوں میں صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو بے لوث گھر سے خرچ کر کر انقلاب کی طرف چلتے ہیں, اپنی اولادوں کو پہلے آگے رکھ کر چلتے ہیں. تو لوگوں سمجھو, ان کے دستے بازو بنو, ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرو. یہ وقت ہے تمہاری عزتوں کو محفوظ کرنے کا, یہ وقت ہے تمہاری عزتوں کو بلند کرنے کا, اور یہ وقت ہے یہ دین اسلام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا ہے اس کو جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو تخت پر بٹھانا ہے. یہ وقت ہے سمجھ جاؤ, ان قائدین کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ آپ سب کا بھلا کرے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر, اللہ اور اس کے پیارے رسول کی خاطر ان کا ساتھ دے کر نظام مصطفیٰ پاکستان کے اندر نفاذ کرنے کی کوشش عطا فرما دے. اور انشاءاللہ عز و جل 24 نومبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء توبہ روڈ چک نمبر 286 کے اندر بھی انشاءاللہ عز و جل امیر المومنین حضرت علامہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنا خصوصی خطاب فرمائیں گے. اور 21 نومبر کو بھی چک نمبر 208 کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خادم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ منتخب کرتا نمائندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کی بات 21 نومبر بروز 21 نومبر کو چک نمبر 208 مونگی والے روڈ پر ہے, وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی حضور کا خطاب ہوگا. اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ اب تو بلا تاخیر خطیب اہل سنت کا خطاب بھی ہم سنیں گے, اور یہ خوشخبری بھی آپ سن لیجئے کہ الحمدللہ قائد تحریک تحفظ اسلام غازی ناموس رسالت جناب غازی محمد ثاقب شکیل جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف لا چکے ہیں, اور چند منٹ میں رونق اسٹیج بھی بنیں گے. اور میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب اہل سنت خطیب شیریں لسان حضرت علامہ مولانا محمد